السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور سب سے پہلے آج کی دعا: اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا. یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے پڑھنے والے کو اور اس دعا کے سننے والوں کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا. آمین یا رب العالمین. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں میرا سوداگر میرا دلدار کی ایپیسوڈ نمبر 9. اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور اس پہ ڈھیر سارے ریویوز دیا کریں. شیئر لازمی کیا کریں پلیز. ایک گروپ میں بھی آپ لوگ شیئر کریں گے تو کافی زیادہ لوگوں تک ویڈیوز پہنچیں گی. تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ. چلو، آج ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے. وہ اس کے سامنے بیڈ پر رات کو ایک ڈبہ پھینکتے بولا. وہ جو ابھی نہا کر نکلی تھی اور گیلے بال سکھا رہی تھی اس کی بات پر بری طرح چونکی اور پلٹ کر بیڈ پر پڑے ڈبے کی طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو اس میں کیا ہے. اس میں تمہارا ڈریس ہے جو ابھی تم پارٹی کے لیے پہنو گی، اس لیے بغیر دیر کیے 15 منٹ میں مجھے تم تیار چاہیے ہو. وہ اپنی واچ کی طرف اشارہ کرتے اسے وقت کا بتاتے بولا، جیسے کہہ رہا ہو کہ 1 منٹ گزر چکا ہے. مگر یارم، تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے رات کی پارٹیز نہیں پسند، میں نہیں جانا چاہتی. وہ ناگواریت سے بولتی اسے انگاروں پر لوٹا گئی تھی. اس کی بات پر وہ بل کھا کر پلٹا اور لمحوں میں فاصلہ طے کرتا گھسیٹ کر اسے اپنے قریب کر گیا. کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا. تم نے مجھے یارم سردار شاہ کو انکار کیا، اپنے شوہر کو. کچھ زیادہ ہی کھلی چھوٹ نہیں دے دی میں نے تمہیں؟ وہ اس کا منہ اپنی انگلیوں سے دبوچتا اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈالتا ایک ایک لفظ شدت سے چبا کر بولا. جبڑے بھیگ چکے تھے، بہت مشکل سے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا. یارم چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے. وہ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ مزاحمت کرتے بولی. یارم ایک پل میں ایسے بیگانہ ہو جاتا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو، اور یہ بات اس پر ہر بار نئے سرے سے اذیت دیتی تھی. مائی ڈارلنگ، محبت دینے کے لیے شادی تو نہیں کی تم سے میں نے. اچھی طرح یاد ہوگا کہ تم انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی ہو. اس نے جھٹکے سے ماہرہ کو پلٹتے اس کی کمر اپنے ساتھ لگاتے اس کے کان میں سرد سی سرگوشی کی. آئینے میں ان دونوں کا عکس عجیب منظر دکھا رہا تھا، جیسے کسی شکاری نے معصوم بے ضرر ہرنی کو شکنجے میں لے رکھا ہو. مجھے نہیں پسند یہ سب، وہ چیخ کر بولی. اچھا تو پھر جہان کے ساتھ راتوں کو باہر کیوں جاتی تھی؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ اچھی کمپنی دیتا تھا تمہیں؟ اس کی بات ماہرہ کے دل پر گہرا وار کر گئی تھی کہ وہ تڑپ کر رہ گئی. یارم زبان سنبھال کر بات کرو، پتہ بھی ہے کیا بول رہے ہو. وہ اسے دھکا دیتی چیخ کر بولی. میں کچھ سننا نہیں چاہتا ڈیئر. اگر تم یہ ڈریس پہن کر 10 منٹ میں تیار نہ ہوئی تو یہ پہنانے کا فریضہ بھی میں بخوشی انجام دے دوں گا. ویسے بھی میں تو سب کچھ دیکھ ہی چکا ہوں. وہ بغیر شرمندہ ہوئے بڑی ڈٹائی سے بولا کہ ماہرہ رونے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکی.
کس سنگ دل سے دل لگا لیا تھا اس نے، جو اسے تڑپا تڑپا کر لفظوں کی مار مار رہا تھا۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ یارم اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ مجبوراً وہ ڈبہ تھامتی واش روم میں گھس گئی اور اپنی قسمت پر ماتم کنا ہونے لگی۔ بیوی، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر 5 منٹ میں تم باہر نہ ہوئی تو یقین جانو 6ویں منٹ میں تمہارے پاس اندر موجود ہوں گا۔ اس کی خطرناک دھمکی پر اس کا نازک دل اندر تک لرز کر رہ گیا اور اس نے جیسے تیسے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس ڈبے میں موجود گہرے کالی رنگ کی ساڑی کو زیب تن کیا۔ مگر اب بلاؤز کی ڈوریاں تھی کہ کمبخت بند ہی نہیں رہی تھی۔ ہاتھوں کی لرزش کچھ کرنے ہی کہاں دے رہی تھی۔ باہر کھڑے اس دیو کا جو ڈر تھا اسے۔ 10 منٹ بعد بھی جب وہ باہر نہ آئی تو یارم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ آخر یہ چھٹانک بھر کی لڑکی چاہتی کیا تھی؟ بے وجہ اسے تاؤ دلا رہی تھی۔ وہ چابی سے واش روم کا دروازہ ان لاک کرتا اندر داخل ہوا تھا تو وہ جو شیشے میں دیکھ اپنا بلاؤز بند کرنے کی تگدو کر رہی تھی، جھٹکے سے پلٹی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور اپنی حالت کا خیال آتے فوراً دیوار سے لگ کر آنکھیں پٹ سے بند کی۔ دل کیا زمین میں دفن ہو جائے، اتنی شرم کا سامنا کرنا پڑے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ دوسری طرف اسے دیکھ وہ پل بھر کے لیے ٹھٹک کر رکا۔ اسے دیکھ گلا ایک دم سوکھ گیا تھا، اس کی قربت کی چاہ شدت سے ہونے لگی تھی۔ وہ دھیمی چال چلتا اسے قریب ترین ہوا۔ آنکھیں کھولو، وہ بپرا غصے سے دھاڑا۔ اس سے یوں جھجک کر آنکھیں بند کرنا اسے ذرا پسند نہ آیا تھا۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا اور وہ تھی کہ جان اس کی جان بنانے کے در پہ تھی۔ وہ جو اس کے جانے کا گمان کر رہی تھی، اپنے اتنے قریب سے آتی آواز پر پٹ سے آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھنے لگی، جس میں شرم و حیا کا کوئی عنصر موجود نہ تھا۔ تم اندر کیا کر رہے ہو؟ اسے جیسے یارم کی اس حرکت سے صدمہ پہنچا، غیر یقینی سے بولی۔ تمہیں میں نے اندر آنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ وہ اس کا جواز اور حیرت کو نظر انداز کر کے سرد لہجے میں اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ اب کی بار ماہرہ کی ساری حیرت غیر یقینی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ سب کے لیے لاکھ اچھا بن سکتا ہے مگر اس کے لیے تو وہ وہی سنگ دل سوداگر ہی رہے گا جو اسے صرف اپنی محبت کے انتقام کا مہرہ بنا کر لایا تھا۔ کہا تھا نا وقت پر باہر آ جانا، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں، مگر تم نے پھر مجھے ضد دلائی۔ جانتی ہو میرا کتنی اچھی تھی، کبھی اس نے ذرا سی بھی دیر نہیں کی۔ وہ ایک دم اس کی تھوڑی اونچی کرتے اس کے دل پر وار کرتے بولا۔ مقصد صاف اس کی محبت کا مذاق اڑانا تھا اور یہ جتانا تھا کہ میرا کی محبت اس سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں جاننے میں بالکل دلچسپی نہیں جن سے میں بلا کی نفرت کرتی ہوں، اور ان میں تم بھی شامل ہو جن کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر موجود ہو، وہ جتا کر بولی۔ یارم نے مسکراہٹ گھنی مونچھوں تلے دبائی اور اس کے گلے کو ہاتھ سے دبوچتے اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا، جیسے بتانا چاہ رہا ہو کیا جل رہی ہو تم، مگر وہ بجائے ہراساں ہوئے اسے غصے نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں سے دیکھتی نظریں پھیر گئی۔ ارے اب مجھ سے نظریں چراؤ گی؟ اپنی پہلی محبت سے؟ میری جان، لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی راز افشاں کر رہی ہیں جن میں میرے لیے محبت ہی محبت ہے، اور یہ دل۔ وہ شریر پن سے اپنی شہادت کی انگلی اس کی گردن سے سرکا کر نیچے آیا اور دل کے اوپر دستک دیتے بولا۔ اس کی ہر زخم پر مجھے میرا نام سنائی دے رہا ہے، وہ اس کے دل پر کان لگاتا بولا۔ ماہرہ کا سپاٹ چہرہ دہک اٹھا اس کی حرکت سے، مگر وہ اسے پیچھے کو جھٹکنے کی گستاخی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دل اسے یہ اجازت دیتا تھا۔
اگر وہ اسے دھکا دے بھی دیتی تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ صحیح سلامت اس شیر سے بچتی بھی یا نہیں۔ ان دھڑکنوں پر مت جاؤ، یہ میرا وجود تو دو بول کے بعد سے ہی میرا نہیں رہا، بغاوت کر گیا مجھ سے، اس لیے ان کے دھوکے پر مت جاؤ، غلط ہی نتیجہ ملے گا۔ وہ تلخ لہجے میں جتا کر گویا ہوئی اور وہاں سے ہٹنے لگی کہ ایک بار پھر وہ اس کی راہیں مسدود کر گیا اور اس کی بلاؤز کی لگی سنگل گرہ بھی کھول گیا۔ میں بات کر رہا ہوں نا، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں باور کروایا۔ وہ لب دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ، اتنی ذلت دینے کے بعد بھی کون سی خواہش ادھوری رہ گئی ہے، وہ بھی پوری کر لو۔ وہ غصے میں آتے تیز سے بولی۔ اپنی ساری محنت کو رائگاں دیکھ کر اسے رونا آ گیا تھا۔ اتنی مشکل سے تو باندھی تھی اس نے ڈوریاں۔ چھوڑو، آخر کہاں پوری ہوتی ہیں دل کی ساری خواہشیں۔ وہ گہری سانس بھرتے اسے ایک دم پلٹ کر بولا اور اس کے بلاؤز کی گرہیں باندھنے لگا۔ اس نے ڈوریاں باندھتے اس کی برہنہ گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ ماہرہ کے لیے اس کا یہ روپ نیا تھا۔ وہ پوری کپ کپا اٹھی تھی۔ یارم نے اسے کندھے سے پلٹ کر اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی مخمور آنکھیں ڈال بولا، جانتی ہوں مجھے لطف دیتا ہے تمہارا یوں میری قربت میں بھیگتے ہوئے تڑپنا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو ماہرہ سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے اپنی دھڑکنیں بحال کرنے لگی جو اس کی سرکتی رینگتی انگلیوں سے اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی سلگتی انگلیوں سے اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالا تو وہ سسک کر آنکھیں میچتی دھک دھک کرتے دل سے دیوار سے سر ٹکا کر سانس روکے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل پوری طرح بغاوت پر اتر آیا تھا اور اس ستمگر کی منمانیاں سہتے سہتے وہ کوئی مزاحمت تک نہ کر پا رہی تھی۔ دل تھا کہ کمبخت ہمک ہمک کر اس سوداگر کی قربت میں جھلسنا چاہ رہا تھا جو آج تک اسے اذیت کے سوا کچھ نہیں دے پایا تھا۔ بڑی اذیت ناک ہے میری قربتیں، ان میں کوئی لطف، کوئی مستی، کوئی سرور نہیں۔ یہ صرف توڑنا جانتی ہیں، دکھ دینا جانتی ہیں اور تپش زدہ لہروں میں جھلساتی ہیں، اور اس میں جھلستے وجود کو بس اذیت ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس کی تیز تیز چلتی سانسوں کے قریب اپنی گرم دہکتی سانسیں لایا۔ بولو، کیا منظور ہے تمہیں میری دہکتی ہوئی قربت؟ جس میں صرف تم جلو گی، کنارہ کوئی نہیں ملے گا۔ وہ اس کے کان کی لو پر سلگتے لب رکھ کر بولا۔ منظور ہے۔ وہ ان لمحوں کی قربت میں بہکتے بے ساختہ خود پر سے اختیار کھوتی سرگوشیانہ انداز میں لب دانتوں تلے میچ کر گویا ہوئی۔ اس کی رنجشیں، ناراضگیاں ابھی بحال تھی مگر دل بغاوت کر بیٹھا تھا، سولی پر چڑھ بیٹھا تھا۔ تو پھر اس ظالم سوداگر کی قربت مبارک ہو تمہیں، اس نے سرد لہجے میں کہتے اس کے نچلے ہونٹ کو اس کی دانتوں کی گرفت سے نکال کر اپنے دانتوں کی گرفت میں قید کر لیا۔ ماہرہ نے تڑپ کر اس کے شانوں کو تھاما، اسے ڈر تھا کہ وہ زیادہ بہک کر خود کو اس کے حوالے نہ کر دے، مگر یارم تو جیسے بے خود مدہوش ہو چکا تھا، اس کی کمر کو سہلاتا اس کے لمس کی نرمی کو خود میں جذب کرتا جا رہا تھا۔ اس کی ذرا سی شدت پر وہ دھک دھک کرتے دل سے اس کی گردن میں اپنے ناخون جذب کر کے خود کو بمشکل کھڑا رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلو نیچے سرک گیا تھا۔ اس کی شفاف گردن دیکھ وہ اپنا ضبط کھوتا جا رہا تھا اور اس کی گردن پر اپنی محبت بھری شدتوں کی نشانیاں چھوڑتا جا رہا تھا۔ پھر خود ہی اسے بازوؤں سے تھامتا جھٹکے سے پیچھا ہوا۔ اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں دلربا، کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ کیا پتا پھر کوئی کھیل کھیل رہا ہوں میں، تمہارے جذباتوں کو بھڑکا کر راکھ کرنے کی چال چل رہا ہوں۔
اس کی بند ہوتی سانسوں کا خیال کرتے وہ دور ہوا تو ماہرہ نے گہرا سانس لیتے نڈھال ہو کر سر اس کے شانے پر رکھا۔ مجھے پتا ہے یارم اپنی ماہرہ کو نہیں توڑ سکتا، وہ آنکھوں میں مان لیے بولی تو وہ کہکہا لگا گیا اور اس کی ساڑی کا پلو کھینچتے اسے قریب کر گیا اور اس کے ہاتھ دیوار پر ٹکاتے اس کے دل کو لہو لہان کرتا بولا، غلط فہمی ہے تمہاری، کیونکہ اس دل میں صرف میرا بستی ہے، تم کہیں بھی نہیں۔ وہ اپنے دل پر دستک دیتا خباثت سے بولتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ 2 منٹ میں وہ اس کا بھروسہ، اس کا مان تہس نہس کر کے رکھ چکا تھا۔ اس کا گلاب سا گلابی چہرہ سنہری کالی بھیگے بالوں میں دمک رہا تھا۔ یارم اس کی درد بھری اور آنسوؤں سے سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے جذباتوں کا بڑے آرام سے قتل کرتے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ آنکھوں میں ہزار شکوے لیے کالی رنگ کی ساڑی میں ملبوس اس کی برف جیسی رنگ مزید نکل گئی تھی۔ اس کا کمسن سا سراپا کسی کی بھی دھڑکنیں بند کر سکتا تھا، اور یہاں تو سامنے اس کے حسن کو سراہنے والا کھڑا تھا، اس کا شوہر۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔